اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مومنین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقائد، اپنی سوچ، اپنے خیالات قرآن کی محکم آیات جیسے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کونوا مع الصادقین جیسی محکم آیات سے بنائیں، یا ائمہ کے مستند فرمودات سے۔ اور ائمہ نے اپنے فرمودات کے مستند ہونے کا فارمولہ یہ بتایا کہ ہمارا ہر وہ فرمان کہ جو قرآن سے مسابقت رکھتا ہو وہ صحیح ہے، اسے لے لو، اور جو قرآن کے مخالف ہو اسے سائڈ پر رکھ دو، کیونکہ ہماری سوچ، ہمارے خیالات ہمارے الفاظ میں ڈھلتے ہیں، اور ہمارے الفاظ ہمارا عمل بنتے ہیں، اور وہ عمل ہمارا کردار بناتے ہیں، اور وہ کردار ہماری شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ زندگی کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہے جو کہ لنکنگ ڈاٹ تھیوری کے تحت چلتی ہے۔ اگر ہماری سوچ اور ہمارے خیالات پاک اور نیک ہوں گے تو یقیناً ہماری شخصیت اور کردار مضبوط ہوگا۔ امام کی تعلیم کی ہوئی دعا برائے طلب حاجات اور طلب و فریاد کے لیے، اس دعا میں امام ہمارے بنیادی ترین عقیدے کو بیان کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، اے وہ جو طلب حاجات کی منزل منتہا ہے، اے وہ جس کے یہاں مرادوں تک رسائی ہوتی ہے، اے وہ جو اپنی نعمتیں قیمتوں کے عوض فروخت نہیں کرتا اور نہ اپنے عطیوں کو احسان جتا کر مقدر کرتا ہے، اے وہ جس کے ذریعے بے نیازی حاصل ہوتی ہے اور جس سے بے نیاز نہیں رہا جا سکتا، اے وہ جس کی خواہش و رغبت کی جاتی ہے اور جس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا، اے وہ جس کے خزانے طلب و سوال سے ختم نہیں ہوتے اور جس کی حکمت و مصلحت کو وسائل و اسباب کے ذریعے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اے وہ جس سے حاجت مندوں کا رشتہ احتیاج قطع نہیں ہوتا اور جسے پکارنے والوں کی صدا خستہ و ملول نہیں کرتی۔ تو نے خلق سے بے نیاز ہونے کی صفت کا مظاہرہ کیا اور تو یقیناً ان سے بے نیاز ہے، اور تو نے ان کی طرف فقر و احتیاج کی نسبت دی ہے اور وہ بے شک تیرے محتاج ہیں، لہٰذا جس نے اپنی افلاس و غربت کے رفع کرنے کے لیے تیرا ارادہ کیا اور اپنی ضرورت کے دور کرنے کے لیے تیرا قصد کیا، اس نے اپنی حاجات کو اس کے محل و مقام سے طلب کیا اور اپنے مقصد تک پہنچنے کا صحیح راستہ اختیار کیا، اور جو اپنی حاجات کو لے کر مخلوقات میں سے کسی ایک کی طرف متوجہ ہوا یا تیرے علاوہ دوسرے کو اپنی حاجت براری کا ذریعہ قرار دیا، وہ ہرمن نصیبی سے دوچار اور تیرے احسان سے محرومی کا سزاوار ہوا۔ بار الہ، ہماری تجھ سے ایک حاجت ہے جسے پورا کرنے میں ہماری طاقت جواب دے چکی ہے اور ہماری تدبیر و چارہ جوئی بھی ناکام ہو کر رہ گئی ہے، اور ہمارے نفس نے ہمیں یہ بات خوشنما صورت میں دکھائی کہ ہم اپنی حاجات کو ان کے سامنے پیش کریں جو خود اپنی حاجات تیرے سامنے پیش کرتا ہے اور اپنے مقاصد میں تجھ سے بے نیاز نہیں ہے۔ یہ سراسر خطا کاروں کی خطاؤں میں سے ایک خطا
اور گناہ گاروں کی لغزشوں میں سے ایک لغزش تھی، لیکن تیرے یاد دلانے سے ہم اپنی غفلت سے ہوشیار ہوئے اور تیری توفیق نے سہارا دیا تو ٹھوکر کھانے سے سنبھل گئے، اور تیری رہنمائی کی بدولت اس غلط اقدام سے باز آئے اور واپس پلٹ آئے، اور ہم نے کہا واہ سبحان اللہ، کس طرح ایک محتاج دوسرے محتاج سے سوال کر سکتا ہے، اور کہاں ایک نادار دوسرے نادار سے رجوع کر سکتا ہے۔ جب یہ حقیقت واضح ہو گئی تو ہم نے اے ہمارے معبود پوری رغبت کے ساتھ تیرا ارادہ کیا اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی امیدیں تیرے پاس لائے ہیں، اور ہم نے اس امر کو بخوبی جان لیا ہے کہ ہماری کثیر حاجتیں تیری تونگری کے آگے کم، اور ہماری عظیم خواہشیں تیری وسعت رزق رحمت کے سامنے ہیچ ہیں۔ تیرے دامن کرم کی وسعت کسی کے سوال کرنے سے تنگ نہیں ہوتی، اور تیرا دست کرم عطا و بخشش میں ہر حال سے بلند ہے۔ اے اللہ، اپنے کرم سے ہمارے ساتھ تفضل و احسان کی روش اختیار کر، اور اپنے عدل سے کام لیتے ہوئے ہمارے استحقاق کی روح سے فیصلہ نہ کر۔ اے اللہ، ہماری دعا کا قبول کرنے والا، ہماری پکار پر التفات فرمانے والا، ہماری عجزوزاری پر رحم کرنے والا، ہماری آواز کا سننے والا ثابت ہو، اور ہماری امید جو تجھ سے وابستہ ہے اسے نہ توڑ، اور ہمارا وسیلہ اپنے سے قطع نہ کر۔ ہمیں اپنے مقاصد میں اپنے سوا دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہونے دے، اور اس مقام سے الگ ہونے سے پہلے ہماری مشکل کشائی اور تمام معاملات میں حسن تقدیر کی کار فرمائی سے ہمارے مقصد کے برلانے، ہماری حاجت کے روا کرنے اور ہمارے سوال کے پورا کرنے کا خود ذمہ لے۔ اے اللہ، ہم پورے خلوص کے ساتھ دوسروں سے منہ موڑ کر تجھ سے لو لگائے ہوئے ہیں، اور ہمتاً تیری طرف متوجہ ہیں، اور اس شخص سے جو خود تیری عطا و بخشش کا محتاج ہے منہ پھیر لیا ہے، اور اس شخص سے جو تیرے فضل و احسان سے بے نیاز نہیں ہے سوال کا رخ موڑ لیا ہے، اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ محتاج کا محتاج سے مانگنا سراسر سمجھ بوجھ کی سبکی اور عقل کی گمراہی ہے۔ کیونکہ اے ہمارے اللہ، ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جو تجھے چھوڑ کر دوسروں کے ذریعے عزت کے طلبگار ہوئے تو وہ ذلیل و رسوا ہوئے، اور دوسروں سے نعمت و دولت کے خواہش مند ہوئے تو فقیر اور نادار ہی رہے، اور بلندی کا قصد کیا تو پستی پر جا گرے۔ لہٰذا ان جیسوں کو دیکھنے سے ایک دور اندیش کی دور اندیشی بالکل برمحل ہے کہ عبرت کے نتیجے میں اسے توفیق حاصل ہوئی، اور اس کے صحیح انتخاب نے اسے سیدھا راستہ دکھایا۔ جب حقیقت یہی ہے تو پھر اے ہمارے مالک، تو ہی ہمارے سوال کا مرجع ہے، اور وہ جس سے سوال کیا جاتا ہے، اور تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، نہ وہ جن سے حاجت طلب کی جاتی ہے، اور ان تمام لوگوں سے پہلے جنہیں پکارا جاتا ہے تو ہماری دعا کے لیے مخصوص ہے، اور ہماری امید میں تیرا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اور ہماری آواز تیرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتی۔ اے اللہ، عدد کی یکتائی، قدرت کاملہ کی کار فرمائی، اور کمال قوت و توانائی اور مقام رفت و بلندی تیرے لیے ہے، اور تیرے علاوہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں تیرے رحم و کرم کا محتاج، اپنے امور میں درماندہ اور اپنے مقام پر بے بس و لاچار ہے، جس کے حالات گوناگوں ہیں اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹتا رہتا ہے۔ تو مانند و ہمسر سے بلند تر اور مثل و نظیر سے بالا تر ہے،
تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ تیرے فضل و کرم نے ہماری دل جمعی اور تیرے احسان نے ہماری رہنمائی کی، اس وجہ سے ہم تجھ سے تیرے ہی وسیلے سے اور محمد و آل محمد کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے در سے ناکام و نامراد نہ پھیر۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، رحمت نازل فرما، سرکار محمد